اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے کہ جن اعمال کو کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی بنتا ہے۔ چنانچہ ایک عمل ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں۔ اب یہ عمل دیکھنے میں کہنے میں کتنا مختصر ہے۔ وقوف قلبی سے کیا مراد کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار اور دل بیار، کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مشغول مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اب اگر آپ مشق کر لیں اور آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ آپ سارا دن دنیا کے کام کاج بھی کریں، لوگوں سے بیٹھیں، گفتگو بھی کریں، مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، تو سبحان اللہ اس ایک عمل پر آپ کو کیا کیا اجر ملیں گے۔ ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی الشجر الیابس، کہ جو غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سوکھے درختوں کے اندر سرسبز درخت ہوتا ہے۔ چونکہ غفلت عام ہے تو آج کے زمانے میں اس فضیلت کو پانا بھی بہت آسان ہے۔ آپ گھر میں ذکر کریں گی تو غافلین میں بیٹھ کے ذاکر ہونے کی فضیلت، رشتہ داروں کے گھر جائیں گی، کسی مجلس میں جائیں گی تو عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ غفلت ہی غفلت ہے، جس وجہ سے یہ اجر پانا اور بھی آسان ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے۔ مثل مصباح فی بیت مظلم، ذرا سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے بلکہ ذاکر اللہ فی السوق، جو بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لہو بکل شعرۃ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو بدن کے ہر بال کے بقدر اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اجر ہے انسان کو جو مل رہا ہے کہ جو وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بدن کے ہر بال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلی بات وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یغفر لہ بعدد کل فصیح و اعجم، اس کو اللہ تعالی ہر انسان اور ہر حیوان کی تعداد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فصیح سے مراد بولنے والا انسان اور دوسرے سے مراد حیوان۔ اب ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہوں گے، بلینز میں ہوں گے، اور حیوان، اللہ اکبر، کیوں اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے قیامت ٹل جاتی ہے، اور چونکہ قیامت ٹل گئی تو انسان بھی محفوظ رہے، جانور بھی محفوظ رہے۔ اب سنیے اللہ رب العزت کی مہربانیاں کہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں اور حیوانوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔
اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب بات کہی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یریہ اللہ مقعدہ فی الجنہ وہو حی، کہ اللہ تعالی اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں انسان اپنی جنت کا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو وقوف قلبی ہمیں مشائخ نے بتایا، اس ایک عمل پر یہ سارے اجر انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس اجر کو پڑھ کے تو جی چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے، یوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹے۔